إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دینی و ملی بھائیوں، ہم اور آپ سال کے سب سے عظیم ترین، سال کے سب سے افضل ترین اور سال میں سب سے زیادہ مقام اور مرتبہ رکھنے والے دنوں سے گزر رہے ہیں، اور ان 10 دنوں میں نیکیاں اللہ رب العالمین کو سال کے سارے دنوں کے مقابلہ میں سب سے زیادہ پسندیدہ بھی ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ان ذی الحجہ کے 10 دنوں کو نیکیوں سے آباد رکھیں، ان میں کوتاہی نہ ہونے پائے، اور زیادہ سے زیادہ رب کی مرضیات کا سامان تیار کرنے کی کوشش کریں. خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے آپ کے سامنے قرآن کریم سے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس کی روشنی میں آج ہم تکمیل دین کے ٹاپک پر کچھ بات کریں گے. ہم اور آپ جس دین کے ماننے والے ہیں، اسی دین میں نجات ہے، اس کے علاوہ کسی اور دین میں نجات نہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اور صرف اسلام ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ آل عمران آیت نمبر 85، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اپنائے گا وہ اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کل قیامت کے دن جہنم میں جائے گا. یہ ہے اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں. اس دین کی دوسری جو سب سے اہم خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دین بالکل مکمل دین ہے. اللہ رب العالمین نے اس دین کو بالکل مکمل کر دیا. چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے. جی ہاں، یہ دین اسلام بالکل مکمل دین ہے. یہ آیت کریمہ کب اتری تھی؟ یہ آیت کریمہ اس وقت اتری تھی جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں حجۃ الوداع کے موقع سے ٹھہرے ہوئے تھے. جمعہ کا دن تھا. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو اتارا، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 81 دن اس دنیا میں نصیب ہوا. 81 دن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ یہ کہتا ہے
کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یہ دین جس کے ہم اور آپ ماننے والے ہیں بالکل مکمل ہے، اس میں کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ قیامت کے دن تک ماڈرن رہے گا، اپ ٹو ڈیٹ رہے گا، اس کے کسی بھی قانون میں آپ کو ایکسپائری ڈیٹ نہیں ملے گا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، ہم نے تمہارے لیے نعمت جو تھی اس نعمت کو بھی تم پر مکمل کر دیا ہے۔ کون سی نعمت یہ ہے جو مکمل کر دیا ہے اللہ رب العالمین نے؟ یہ دنیاوی اور اخروی زندگی کی ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔ دنیا کی نعمت یہ ہے کہ اس دین کو جب ہم اپنی زندگی میں اتارتے ہیں تو عجیب طریقے سے ہماری زندگی میں سکون اور اطمینان کا ماحول بنتا ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو کوئی بھی مرد ہو یا عورت ہو نیک عمل کرتا ہے ایمان کے ساتھ تو ہم اس کو دنیاوی زندگی میں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں۔ یہ پاکیزہ زندگی کب ملتی ہے؟ جبکہ ایک بندہ اس دین پر عمل کرتا ہے، اس دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اخروی زندگی میں اس دین کی بنیاد پر ہی کامیابی ملنے والی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ ادیان بہت سارے ہیں، مذاہب بہت سارے ہیں، لیکن یہ سارے مذاہب، یہ سارے ادیان انسانوں کو جہنم کے راستے پر لے جانے والے ہیں۔ اگر جنت کا راستہ دکھانے والا کوئی دین ہے تو وہ صرف دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے، اور جب پسند کر لیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دین کو اپنانے کے بعد ہمیں رب کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنا پیارا دین عطا فرمایا جس دین میں نجات ہے۔ پیارے بھائیو، حجۃ الوداع کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں خطبہ دے رہے ہیں، وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، اے میرے صحابہ تم سے پوچھا جانے والا ہے کہ کیا میں نے دین کی تبلیغ کی یا نہیں کی، کیا میں نے تم تک اللہ رب العالمین کا پیغام پورے طور پر پہنچا دیا یا نہیں پہنچایا؟ اس کے بارے میں تم سے کل قیامت کے دن پوچھا جانے والا ہے، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سوال پر کہا تھا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، یا رسول اللہ ہم گواہ دیں گے کہ آپ نے دین کی تبلیغ کر دی، آپ نے اس فریضے کو ادا کر دیا اور آپ نے خیر خواہی کا پورا حق ادا کر دیا۔ یہ سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں اور صحابہ کرام کی طرف بھی اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ جی ہاں، یہ دین جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے، چاہے مسلم خاندان میں پیدا ہونے کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو، یہ دین ایک مکمل دین ہے، نہ کمی کی گنجائش ہے اور نہ ہی بیشی کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی آدمی کمی اور بیشی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مجرم ہوگا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، طارق بن شہاب تابعی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں ایک یہودی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا یا امیر المؤمنین آیت فی کتابکم تقرؤونها لو نزلت علینا معشر الیہود لاتخذنا ذلك اليوم عیدا۔ امیر المؤمنین، آپ کے قرآن میں ایک آیت ہے جس کی آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں، اگر یہ آیت قوم یہود میں اتری ہوتی تو ہم نے اس آیت کے نزول کے دن کو
عید کا دن بنا دیا ہوتا۔ امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پوچھتے ہیں آخر وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ امیر المؤمنین نے کہا انی لأعلم اليوم الذی نزلت فیہ والمکان الذی نزلت، مجھے پتا ہے کہ یہ آیت دن اتری ہے اور کہاں پر اتری ہے۔ یہ آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عرفہ میں اتری اور دن جمعہ کا دن، گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت جمعہ کے دن اترتی ہے۔ عرفہ کا دن تھا، ہمیں پتا ہے کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری، اس کے باوجود بھی ہمارا دین کوئی کھلواڑ نہیں کہ تمہارے دین کے جیسے یہودیت اور عیسائیت کے جیسے چاہیں اس میں تبدیلی پیدا کرتے رہیں۔ یہ دین قال اللہ اور قال الرسول کا نام ہے۔ اس دین کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ایک اللہ کی عبادت ہوگی، عبادت کیسے ہوگی؟ عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہوگا۔ عبادت کے طریقہ میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی، جیسے عبادت کا طریقہ بتایا، بالکل ویسے ہی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے۔ اسی لیے اس دین میں کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہمارے حبیب نے بیان فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ سرکار نوٹ چھاپتی ہے اور اس پہ مہر ڈالتی ہے، اگر کوئی بندہ نقلی نوٹ بنائے اور نقلی مہر ڈال کر سرکار کی خدمت میں پیش کرے کہ لیجئے ہم نے آپ کے لیے نوٹ چھاپ دیا ہے، اسے دیش دروہی کی سزا ملے گی۔ بالکل ویسے ہی یہ دین اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کا نام ہے۔ اس دین میں اللہ اور اس کے رسول کا ہی چلے گا۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس دین میں کچھ کام ایسے کیے جا سکتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوئے تھے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ دین کے ادھورا ہونے کا الزام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈال رہا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے بہت پتے کی بات فرمائی۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا، جس کسی نے اسلام میں کوئی نئی چیز ایجاد کی، اس کا نام اس نے بدعت حسنہ رکھا، اچھی بدعت رکھا، فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، اس نے اس بات کا گمان کیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا ہے۔ اور نعوذ باللہ یہ سوچے کوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ میں خیانت سے کام لیا ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور تمہارے لیے دین کی حیثیت سے اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ اسی لیے امام شاطبی رحمۃ اللہ علیہ نے الموافقات میں بیان فرمایا کہ بدعتی کی زبان حال اور زبان قال کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ دین مکمل نہیں ہے۔ اگر دین کے مکمل ہونے کا اسے یقین ہوتا تو وہ دین میں کسی طرح کی بدعت ایجاد نہ کرتا۔ پیارے بھائیو، ہمارا دین مکمل ہے، نہایت ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ اس دین میں کسی طرح کی کمی اور زیادتی کی گنجائش نہیں رکھی گئی۔ دنیا کے جو قوانین ہوتے ہیں ان میں کمی اور زیادتی کی گنجائش ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قوانین انسانوں کے لائف اسٹائل کو دیکھ کر بنائے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ جو قانون اتارا ہوا ہے یہ لائف اسٹائل پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ فطرت پر مبنی ہے، اور فطری تعلیمات میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ کیا
हवा में तब्दीली की आप ख्वाहिश करेंगे? क्या आसमान और जमीन में तब्दीली की आप ख्वाहिश करेंगे? क्या सूरज और चांद की रोशनी में आप तब्दीली की ख्वाहिश करेंगे? क्या साग और सब्जी में तब्दीली की आप ख्वाहिश करेंगे? कतअन नहीं, ये फितरी चीजें हैं। बिल्कुल उसी तरीके से इस्लाम फितरी दीन है। लाइफ स्टाइल में चेंजिंग होती है, फितरी तालीमात में चेंजिंग नहीं होती। इसीलिए हमें अपने रब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें ये दीन दिया और इस दीन पे अमल करना चाहिए। इस दीन को अपने बच्चों में लागू करना चाहिए, अपने समाज में लागू करना चाहिए और इस दीन के मुताबिक अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको इसी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम। إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم أمطر شآبيب رضوانك على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.